أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ترجمہ: کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، یعنی قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، اہل مدین، اہل مؤتفکات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی؟ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ دیکھیے، قرآن مجید میں آپ جانتی ہیں اللہ تعالیٰ مختلف قومیں جو پہلے گزر چکی ہیں، ان کے واقعات، ان کے انجام سے ہمیں اور ان کے حالات سے باخبر کرتے ہیں، تاکہ ہم ان لوگوں کے طریقوں پر نہ چلیں اور وہ طریقے جان لیں جن پر لوگ آج بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر جمے ہوئے ہیں اور گمراہی میں چلے گئے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا، قوم عاد کا، ثمود کا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور اصحاب مدین کا یعنی اور اس کے بعد اہل مؤتفکات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کا، ان سب کا ذکر کیا، جن کا مسکن جو ہے ملک شام رہا ہے۔ یہ 6 قومیں ہیں۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہے، یہ بلاد عرب کے قریب ہے، اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے بھی سنی ہوں۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باتند سے ہلاک کر دی گئی، قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور اہل مؤتفکات اس سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام صدوم تھا۔ اتفاقات کے معنی ہیں انقلاب یعنی الٹ پلٹ دینا۔ ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے، اللہم اعذنا اللہ منہا، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی، اور اس اعتبار سے انہیں اصحاب مؤتفکات کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے کیا کہا گیا، آیت نمبر 71۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیا، اور وہ پیغمبر ہوتے تھے جو ان کی قوم ہی کے ایک فرد ہوتے تھے، بلکہ تکذیب اور ان کی اناد یعنی کہ ان سے دشمنی کا راستہ اختیار کیا۔ تو جو ہے اس میں نتیجہ بالآخر عذاب الہی کی شکل میں نکلا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نہ تھا ایسا کہ ظلم کرتا اپنے بندوں پر، بلکہ وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے رہے اور بلا وجہ عذاب الہی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ یہ عذاب ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے۔ دوام کہتے ہیں ٹکے رہنا، اڑ جانا، اصرار کرنا، بار بار ایک گناہ کو کرتے رہنا اور اس سے نہ ڈرنا، اس کی عادت ہو جانا گناہ کا۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی جو ہے ظلم ہے۔ انسان آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ گناہ پر ڈٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ تو یہی جو ہے گناہ کی دلیل ہے۔ اللہم اعاذنا اللہ منہا۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 71،
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ترجمہ: مومن مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار معاون دوست ہیں. وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا. بے شک اللہ غلبے والا، خوب حکمت والا ہے. ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جوان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. یہی زبردست کامیابی ہے. بہت ہی اہم آیات ہیں. ہم ایک ایک آیت کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ والمؤمنین والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. منافقین کی صفات مذمومہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات کا محمودہ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ جانتی ہیں کہ اس سے پہلے کئی ساری آیات میں سلسلے وار منافقین کی صفات کو ہم نے سمجھا. پہلی صفت جو ہے مومنین کی یہاں جو اب بتائی جا رہی ہے، وہ ایک دوسرے کے دوست، معاون اور غم خوار ہیں. جس طرح حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. صحیح البخاری کی حدیث نمبر 481 ہے و صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2585 ہے. مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مضبوطی کا ذریعہ ہے. دوسری حدیث میں فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وترحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6011 ہے و صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2586 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ہے، جو ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک عضو کو جب تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تب کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھی مومنین کی آپس کی محبت میں کے لیے احادیث جو ہے، آپ دیکھیے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے میں محبت میں کس طرح ہیں. اولیاء بعض اولیاء، یعنی کہ اگر ایک دوسرے کی ولی، یعنی کہ ہم ولی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، سرپرست ہے، نگہبان ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے. ایک دوسرے کی حفاظت کا خیال، نگہبانی کا، عزت کا خیال، تو یہ مومنین کی صفات ہیں. اگر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایمان والی بندے ہیں محبت نہیں، ان کی عزت اور ان کی غم خواری نہیں، تو ہمارے مومن ہونے میں شائبہ ہے، شک ہے. ہمارا ایمان ایک طرح سے مضبوط ہی نہیں بلکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، معاون ہیں. تو اچھی طرح اس بات کو ہم آج سمجھ لیں.
یہ نہیں جیسے آج کل ایک جو ہے سنگل فیملی نیوکلیر فیملیز کا جب سے ایک قاعدہ ہوا ہے، ایک طریقہ ہوا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر اتنے زیادہ جدا ہو گئے ہیں کہ آپس میں مومنین کا تو کیا خیال بلکہ اپنے خاص لوگوں کا بھی کوئی خیال نہیں۔ تو یہ اسلامی کوئی طریقہ نہیں، بلکہ اللہ کے نے جو اپنی کتاب میں نازل فرمایا، ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے معاون مددگار بن کر رہنا ہے، یہی مومنوں کی صفت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے کیا ارشاد فرما دیا کہ جب ایک جسم کا حصہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہاں فرمایا کہ جو ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تب کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہی صفت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر جو بھی مسلمان لوگ ہیں، مومنین و مومنات ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھیں اور سب ایک جٹ ہو کے کام کریں، دوسرے کی تکلیف کو اپنا سمجھیں، تو بتائیے کہاں سے ہماری کوئی مسئلہ رہ سکتا ہے؟ ہر مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ ہمارا پورا معاشرہ ایک مقصدی معاشرہ ہوگا، جس کے پاس ایک مقصد ہوگا کہ ہمیں اپنی قوم کی اس تکلیف کو دور کرنا ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ ہم اپنی ہی پریشانیوں میں اور یا اپنی پریشانیوں کو صرف ہم نے اپنی دنیا کی جو الجھنوں کو سوار کر کے اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ مجھے وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے، حدیث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا کی محبت میں اور اس دنیا کی الجھنوں میں شکار ہو کر صرف اس دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی یا کس وادی میں جا کر مرے۔ تو ہم نے صرف اس کو اپنی دنیا کے مسائل کو اپنی دنیا ہی کی فرحت اور خوشی کی سبب مان کر صرف اسی کا مقصد بنا کر رہ گئے ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے کوئی اجر بھی نہیں۔ اور یہاں پر جو ہے والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کو مضبوط رکھنا، ایک دوسرے کو قوت دینا، ایک دوسرے کی معاون اور مددگار بن کر ساتھ دینا، یہ جو ہے ہمارا اسلامی معاشرے کے لیے جو ہے اس کے پھلنے پھولنے کا سبب ہے۔ یعنی کہ ہماری جو سب سے بڑا رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ آپ دیکھیے کتنے قرآن مجید میں کتنے اچھے طریقے سے کہا گیا والمؤمنون والمؤمنات، مومن والے بندے، مومن والی مومن بندیاں یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ یہاں تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ مومن مرد ایک دوسرے کے ہیں، نہیں، بلکہ یہ آپس میں ایک ہیں۔ یہی محبت کی جو ہے، یہی جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے رشتے کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا؟ ایمان۔ پھر ان کی صفت دوسری دیکھی کیا بتائی گئی؟ پہلی صفت پر تو غور کر لیا ہم نے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، یہ اہل ایمان کی دوسری صفت ہے۔ معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف کہہ دیا، نیکی اور بھلائی کہا ہے، اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر برا قرار دیا۔ اور اس شریعت کی تشریح کہاں کی گئی ہے؟ آپ جانتی ہیں نا، پورے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ تو یہ جو ہے سب شریعت میں ہے۔ نہ یہ کہ لوگ جسے اچھا یا برا کہیں، وہ نہیں کہ آج کل فیشن میں کیا چل رہا ہے، آج کل ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے، بلکہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرمایا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی کہ نمایاں جو انسان کی ایمانی زندگی میں، مومن کی زندگی میں جو نظر آتی ہے نماز، اور اس کے بعد اس کے مال میں زکوٰۃ، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی کہ اس کے طریقے، اس کی زندگی کا لائف اسٹائل، اس کا طریقہ سارے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ہم غور کریں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنا عمل کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بتائیے ہم میں سے کس کو یہ جلدی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پالیں؟ ہم میں سے ہر انسان جو ایمان والا ہے وہ ضرور یہ چاہے گا کہ ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے،
کیونکہ آپ وہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتی ہوں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی جنت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ حاصل ہو جائے۔ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو آپ جانتی ہیں نا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا ڈرتے ڈرتے کہ کیا اللہ کے رسول حضور آپ بھی؟ تو کہا ہاں میں بھی۔ تو سوچئے جب وہ کتنے بڑے رسول تھے، کتنے خاتم النبیین سید المرسلین امام المتقین، کیا درجہ ہے ان کا، سب رسولوں کے سردار، جب ان کو اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو ہم کیا چیز ہیں۔ اور ہمیں یہاں رحمت کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں بتا بھی دیا، یہ نہیں کہ رحمت ایسی چیز ہے بھائی، نہیں، بلکہ اس کا جو راستہ ہے تمہیں کیا اختیار کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اس کا نتیجہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، بہت جلد، دیر نہیں۔ بے شک اللہ غلبے والا ہے، خوب حکمت والا ہے، یعنی کہ جو غلبہ ہے، ہم ڈرے نہیں دنیا سے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہے، یعنی کہ جو ہمیشہ فتح ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ حق کی ہوتی ہے، چاہے نمایاں کتنا بھی جھوٹ اور انسان کو نظر آئے کہ ظلم اور زیادتی ہے ہر جگہ، لیکن آخر کار جو غلبہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی حکمت میں ہے کہ اس نے کیوں غلبہ کسی کو دے رکھا ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے ہم پریشان نہ ہوں۔ تو یہ تھی تفسیر آپ کی آیت نمبر 71 تک کی۔